بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس یور پاکستان اسٹڈیز ٹیوٹر محمد عمران. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ پڑھ رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز سیکنڈ ایئر لیکچر نمبر 23. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر نمبر 3 یعنی باب نمبر 3 کا مطالعہ کر رہے ہیں. باب نمبر 3. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں ہم نے پڑھا تھا، ہم پاکستان کا جغرافیہ پورے چیپٹر کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں. تو عزیز طلبہ، پریویس لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اس چیپٹر میں بیسیکلی صرف ایک ڈیفینیشن جو ہے اسے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، جس کے اندر میں نے ڈیفینیشن آپ لوگوں کو لکھی تھی اور ڈیفینیشن کے اندر کن چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا تھا وہ بتایا تھا. ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، طبعی ماحول کے حوالے سے کہ طبعی ماحول مطالعہ پاکستان یعنی پاکستان اسٹڈیز کی اصطلاح میں طبعی ماحول سے کیا مراد ہے، طبعی ماحول کسے کہتے ہیں. تو طبعی یعنی قدرتی ماحول. تو طبعی ماحول سے مراد ہم محل وقوع، طبعی خد و خال اور آب و ہوا وغیرہ لیتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو طبعی ماحول میں ڈسکس ہو رہی ہیں پاکستان اسٹڈیز کے اندر. تو چیپٹر نمبر 3 میں آپ نے پورے چیپٹر کے اندر طبعی ماحول کو پڑھنا ہے، جس میں ہم نے ایک محل وقوع، دوسرا طبعی خد و خال اور تیسرا آب و ہوا کو پڑھنا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے محل وقوع پریویس لیکچر کے اندر پڑھا تھا طبعی ماحول کے حوالے سے، جس میں میں نے آپ لوگوں کو پاکستان کے محل وقوع کی ڈیفینیشن اور پاکستان کے جو حدود اربع ہے اس کے حوالے سے اور محل وقوع کی اہمیت کے حوالے سے بتایا تھا. تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو غور سے سنا ہوگا اور ان چیزوں کو سمجھ لیا ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح سے طبعی ماحول کا جو نیکسٹ پارٹ ہے، ڈیفینیشن کا نیکسٹ جو پارٹ اور حصہ ہے، اس کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ طبعی خد و خال کے حوالے سے ہے. تو اگر ایگزامینر آپ سے پوچھے کہ پاکستان کے طبعی خد و خال کے حوالے سے بتائیں یا طبعی خد و خال پر نوٹ لکھیں، تو پھر ہم پاکستان کو طبعی خد و خال کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا اس پر نوٹ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا. تو عزیز طلبہ، طبعی خد و خال، طبعی یعنی قدرتی اور خد و خال، اس کو عزیز طلبہ دیکھیں، خد و خال سے مراد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لے سکتے ہیں بناوٹ، نقوش یعنی شیپ. تو پاکستان کی بیسیکلی جو 7,96,096 مربع کلومیٹر علاقہ ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کی شیپ کیسی ہے، اس کے نقوش کیسے ہیں، اس کے فیچرز کیسے ہیں. تو فزیکل فیچرز طبعی خد و خال ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. تو عزیز طلبہ، سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو. تو طبعی خد و خال میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اس میں دیکھیں کہ پاکستان کو طبعی خد و خال کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ عزیز طلبہ بطور MCQ اور شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو طبعی خد و خال یعنی فزیکل فیچرز وائز کتنے حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اس میں نیچے نام بھی لکھیں. ایک پہاڑ یعنی پاکستان کا 7,96,096 مربع کلومیٹر میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ پہاڑی سلسلوں پر، پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے. اور اس کے بعد ہے سطح مرتفع اور پھر میدان اور وادیاں. تو عزیز طلبہ، اس طرح سے پاکستان کو طبعی خد و خال کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: پہاڑ، سطح مرتفع، میدان اور وادیاں. تو یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، آپ نوٹ کر لیجئے گا. تو عزیز طلبہ، یہ طے ہو گیا کہ بطور MCQ اور شارٹ کوسچنز کے طور پہ اگر آپ سے پوچھے کہ پاکستان کو طبعی خد و خال کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، بطور شارٹ کوسچن تو آپ لکھیں گے پاکستان کو طبعی خد و خال کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ساتھ آپ نام لکھ دیں گے: پہاڑ ہے، سطح مرتفع ہے، میدان ہے اور وادیاں ہیں. اور ان شارٹ اگر بطور MCQ پوچھ لے کہ پاکستان کو طبعی خد و خال کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے، 2، 4، 6، 8 آپشن ہوگا تو آپ 4 کو سلیکٹ کریں گے. نیکسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، آگے آئیں. ہم پڑھ رہے ہیں طبعی خد و خال. خد و خال میں سمجھا چکا، بناوٹ، شیپ، نقوش، فیچرز، کہ پاکستان کی بنیادی طور پر 7,96,096 مربع کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے. تو عزیز طلبہ، ہم نے پڑھا کہ وہ 4 طرح سے ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہیں پہاڑ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر اب پہاڑ کی ایک سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے. کیا ہے دیکھیں:
خشکی کا وہ بلند قطع جس کی سطح پتھریلی، ناہموار، ڈھلوان دار اور سطح سمندر سے بلندی 900 میٹر ہو پہاڑ کہلاتا ہے۔ یعنی پہاڑ زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو کم از کم سطح سمندر سے 900 میٹر بلند ہو، 900 میٹر بلند ہو، اس کی سطح پتھریلی ہو، ناہموار ہو اور ڈھلوان دار ہو، کیا کہلائے گا؟ پہاڑ کہلائے گا۔ تو یہ تو ہے پہاڑ کی ڈیفینیشن۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے پھر جب ہم پہاڑی سلسلوں پر جائیں گے، فزیکل فیچرز کو مزید ایکسپلین کریں گے، تو ہم ڈیٹیل سے پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کے حوالے سے پڑھیں گے مزید کلیریفیکیشن کے لیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ سطح مرتفع، پلیٹو۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ ٹیکسٹ بک کے اندر اس کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک ناہموار، جو ہموار نہیں ہوتا، نشیب و فراز اس میں ہوتے ہیں، بنجر، کم وسیع، بہت زیادہ وسیع نہیں ہوتا، کم وسیع، اور نسبتاً ڈھلوان دار، جس میں نسبتاً نشیب ہوں یا کہیں فراز، نشیب و فراز وغیرہ، تو وہ ایسا علاقہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سطح مرتفع کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، ناہموار علاقہ ہو، بنجر ہو، کم وسیع ہو، نسبتاً ڈھلوان دار ہو، ایسا علاقہ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ سطح مرتفع کہلائے گا۔ یعنی یہ علاقہ جو ہوتا ہے یہ صحرائی خصوصیات رکھتا ہے، اسے سطح مرتفع کہتے ہیں۔ اور اس کی سطح جو ہوتی ہے وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیشہ کٹی پھٹی سطح ہوتی ہے، یعنی ایک قابل کاشت علاقہ نہیں ہوتا، بنجر ہوتا ہے، ناہموار ہوتا ہے، کم وسیع ہوتا ہے، ڈھلوان دار ہوتا ہے، تو یہ ایسا علاقہ سطح مرتفع کہلائے گا۔ تو پاکستان میں آپ اس کی ایگزامپلس کوٹ کر سکتے ہیں، ایک سطح مرتفع پوٹھوار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ تو عزیز طلبہ، یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ سطح مرتفع پوٹھوار کے حوالے سے ایگزامینر اکثر آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ کس صوبہ میں ہے، تو مینشن نہیں ہے صوبہ بک پر، تو آپ یاد رکھیں گے کہ سطح مرتفع پوٹھوار صوبہ پنجاب میں واقع ہے، جبکہ سطح مرتفع بلوچستان جو ہے یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ صوبہ بلوچستان کے اندر واقع ہے۔ تو اس طرح سے بطور MCQ اگر اس میں سے کوئی چیز پوچھ لی جائے تو آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میدان۔ اب میدان کی بھی باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہے، ٹیکسٹ بک پر بھی موجود ہے، یہاں پر میں نے میدان کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ چیک کر لیں گے کہ ایک وسیع، زرخیز، ہموار علاقہ جو دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے بنا ہو، کیا کہلائے گا؟ میدان کہلائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک وسیع، بہت کھلا علاقہ، وسیع علاقہ جو زرخیز ہو، وہاں پر کاشتکاری، ایگریکلچرل جو پروڈکٹس ہیں وہ اگائی جاتی ہوں، ہموار ہو یعنی اس میں نشیب زیادہ نہ ہو، ڈھلوان زیادہ نہ ہو، ہموار ہو یعنی کم ڈھلوان دار ہو، نسبتاً ہموار ہو، وہ علاقہ کیا کہلائے گا؟ میدان کہلائے گا۔ اور اس علاقے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ علاقہ دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے، یا آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایسا علاقہ جو دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے بنا ہو، ہموار ہو، کم ڈھلوان دار ہو، زرخیز ہو، میدان کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس لاسٹ میں فزیکل فیچرز کا جو فورتھ پارٹ ہے وہ ہے وادیاں۔ تو وادیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ ڈیفینیشنز ہیں، چونکہ ہم پاکستان کی فزیکل فیچرز پڑھ رہے ہیں، طبعی خد و خال پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا کہ پاکستان کو طبعی خد و خال کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک پاکستان کا علاقے جو ہیں وہ پہاڑوں پر مشتمل پہاڑی علاقہ پاکستان میں موجود ہے، دوسرا پاکستان کے اندر سطح مرتفع ہے، تیسرا پاکستان کے اندر میدان ہے، چوتھا پاکستان کے اندر وادیاں ہیں۔ تو یہ پہاڑ، میدان، وادیاں، سطح مرتفع ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشنز لکھیں کہ یہ آپ انہیں اچھی طرح سے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ پاکستان کے طبعی خد و خال میں پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وادیاں۔ تو ایسا علاقہ جو پہاڑوں کے درمیان ہو، یعنی پہاڑوں سے گھرا ہوا ہو، چاروں طرف اس کے پہاڑ ہوں اور دریاؤں کے ساتھ، یعنی ساتھ کوئی دریا بھی بہتا ہو، تو وہ دلکش علاقہ جو ہے وہ وادی کہلاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، 2 شرائط ہیں، ایک تو پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا علاقہ، دوسرا دریاؤں کے ساتھ ساتھ دریا بھی موجود ہو۔ تو یہ 2 شرائط اگر کوئی علاقہ پوری کرے گا تو وہ وادی کہلائے گا، جیسے وادی کشمیر ہے، وادی ناران ہے، وادی سوات ہے، وادی کاغان، ہنزا، نیلم، تو یہ ساری وادیاں ہیں۔ یہ وادیاں اس لیے ہیں کہ یہ علاقے پہاڑوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں اور ان کے پاس سے کوئی نہ کوئی سورس آف واٹر ہے، دریا، جھرنا، آبشار، جھیل وغیرہ بہتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وادی کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ پاکستان کے طبعی خد و خال تھے۔ اگر بطور لانگ کوسچن، اچھا اب یاد رکھیں آپ کہ یہ اہم شارٹ کوسچنز بھی ہیں،
کہ ایگزامینر آپ سے پہاڑ کی ڈیفینیشن پوچھ سکتا ہے، سطح مرتفع کیا ہوتا ہے، یا سطح مرتفع سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، سطح مرتفع کی تعریف لکھیں پوچھ سکتا ہے، میدان کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے، وادیوں کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے، تو آپ آرام سے ڈیفینیشنز کو لکھ سکتے ہیں۔ یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بڑی اہم ڈیفینیشنز ہیں اور شارٹ کوسچنز ہیں، انہیں آپ یاد رکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اسی طرح سے اگر آپ نے بطور لانگ کوسچن پاکستان کے طبی خد و خال پر نوٹ لکھنا ہے تو آپ طبی ماحول کی ڈیفینیشن لکھیں گے، طبی خد و خال کے حوالے سے بتائیں گے کہ طبی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ طبی خد و خال یعنی پہاڑ، سطح مرتفع، میدان اور وادیوں پر چلے جائیں گے، اور انہیں آپ شارٹلی ایکسپلین کریں گے، جو کہ نیکسٹ لیکچرز کے اندر آپ کے پاس مواد جو میٹیریل کلیکٹ ہوگا، کیونکہ اب ہم انہیں پارٹ وائز ایک سیپریٹ پوائنٹس اور ہیڈنگز کے طور پر یا انہیں بطور لانگ کوسچنز ہم ایکسپلین کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچرز کے اندر۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے میری بات کو غور سے سنا ہوگا، ڈیفینیشنز کو دیکھا ہوگا، انہیں آپ نوٹ کر لیجئے گا، اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئیں۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔